بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 6 اپریل بروز ہفتہ ہم بات کریں گے دو اہم ایشوز کے حوالے سے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے آج جیل میں بیٹھے جو تقرریاں بھی کی ہیں اور ان کی جانب سے جو آج گفتگو کی گئی ہے، ایسا کیا عمران خان نے بول دیا ہے کہ پاکستان کی پوری سیاست کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ آج میں سمجھتا ہوں کہ بڑے عرصے بعد عمران خان، چونکہ بہت ساری باتیں کی جا رہی تھیں اور ڈھیل کی بھی باتیں کی جا رہی تھیں، جس کو عمران خان نے آج مکمل طور پر مسترد کر دیا ہے اور دوبارہ سے بڑا سخت موقف اٹھایا ہے۔ اس کی تفصیل میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں جو سماعت ہوئی ہے اس کے اوپر بات کریں گے، اور پاکستان تحریک انصاف کے لیے بہت بڑی خوشخبری ہے، اور سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے پر عمل درآمد کرتے ہوئے پہلی بڑی رہائی ملٹری زیر حراست، جو آرمی کی زیر حراست قیدی تھے، ان کی بریت کے بعد رہائی ہوئی ہے۔ اس کی تفصیل بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی آج میڈیا کے ساتھ ہونے والی گفتگو کی، جس میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے 3-4 چیزیں جو کہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ فوج کا امیج اس دن خراب ہوا جب یہ چوروں کے ساتھ بیٹھی، اور جو مشرقی پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان کی طرح ہمارا مینڈیٹ کم کر کے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ میڈیا سے گفتگو میں عمران خان کا کہنا تھا کہ توشہ خانہ کیس میں گراف جیولری سیٹ کی مالیت 3 ارب زہر کر کے ہمیں سزا دی گئی۔ ہم نے گراف جیولری سیٹ کی مزید 3 جگہ سے کوٹیشنز حاصل کی، جس کے مطابق اس سیٹ کی قیمت 1 کروڑ اور 80 لاکھ روپے بنتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگست میں جب مجھے پکڑا گیا تو پولیس میرے بیڈ روم میں داخل ہوئی، وہاں سے میرا پاسپورٹ اور چیک بک بھی لے گئی۔ بشرا بی بی نے بنی گالہ میں موجود قیمتی اشیاء کو اسی وجہ سے کہیں اور منتقل کر دیا تھا۔ انعام شاہ اور توشہ خانہ کے ایک ملازم کو ISI نے میرے خلاف وعدہ معاف گواہ بنایا۔ توشہ خانہ میں سزا دلوانے کے لیے دبئی میں پارٹ ٹائم سیلز مین سے گراف جیولری سیٹ کی مالیت کا تخمینہ لگوایا گیا۔ توشہ خانہ ریفرنس بنانے پر چیئرمین نیب اور انعام شاہ کے خلاف کیس کروں گا۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے مجھے توڑنے کے لیے توشہ خانہ ریفرنس میں بشرا بی بی کو سزا دلوائی۔ فواد چودھری پریس کانفرنس کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود اسے وعدہ معاف گواہ بنانے کے لیے پکڑے رکھا۔ پرویز الہی اور شاہ محمود قریشی آج پریس کانفرنس کر دیں تو ان کے سارے کیسز ختم ہو جائیں گے۔ عمران خان نے چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو فیض آباد کیس اور بھٹو کیس یاد ہے۔ عمران خان کا کہنا تھا کہ قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو فیض آباد اور بھٹو کیس یاد ہے، مگر قاضی فیض عیسیٰ صاحب کو نظر نہیں آ رہا کہ لوگ ملٹری جیلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ 18 مارچ کو مجھے جوڈیشل کمپلیکس میں قتل کرنے کا منصوبہ تھا۔ 24 گھنٹے پہلے جوڈیشل کمپلیکس کو ٹیک اوور کر لیا گیا تھا۔ سادہ کپڑوں میں ملبوس بہت سے لوگ جوڈیشل کمپلیکس میں موجود تھے۔ کیوں جوڈیشل کمپلیکس کی CCTV فوٹیج سامنے نہیں لائی جا رہی؟ عمران خان نے کہا کہ لنڈن پلان میں ادارے اور نواز شریف کے درمیان تھا۔ لنڈن پلان کے لیے ججز کو بھی ساتھ ملایا گیا اور اداروں نے ججز کی تقرریاں کروائیں۔ جو ایسٹ پاکستان میں ہوا وہی آج ہو رہا ہے۔ مشرقی پاکستان میں مجیب الرحمان کا مینڈیٹ چوری کر کے ملک توڑا گیا تھا۔ مجیب الرحمان کی اکثریت سے یحییٰ خان کی طاقت ختم ہو جاتی۔ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ میں لکھا ہے کہ مجیب الرحمان الیکشن جیت گیا تھا۔ مشرقی پاکستان کی طرح اب بھی ہمارا مینڈیٹ کم کر کے ہمیں کنٹرول کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان نے کہا کہ اس وقت بادشاہ پیچھے بیٹھا ہوا ہے اور محسن نقوی واسرائے بنا ہوا ہے۔ شہباز شریف فیتے کاٹتا پھر رہا ہے، اس کے پاس کوئی اختیار نہیں ہے۔ ملک کا معاشی طور پر بڑا غرق ہونے لگا ہے۔ آصف زرداری اور شریف فیملی کے اربوں ڈالر بیرون ملک پڑے ہوئے ہیں۔ دوسری طرف ججز کہہ رہے ہیں کہ ایجنسیاں دھمکا رہی ہیں، ملک میں لاقانونیت کا زور ہے۔ عمران خان نے کہا کہ آصف زرداری نے بیان دیا کہ ایک ایسی سیاسی جماعت فوج کا امیج خراب کر رہی ہے، جب ہم اقتدار میں تھے تو فوج کا امیج آسمان پر تھا۔ عمران خان نے کہا کہ ہمارے دور میں ہمارے اداروں کا امیج آسمان پر تھا، تو یہ تو اس دن خراب ہوا جب یہ جو چوروں کے ساتھ جا کے بیٹھے۔ زرداری اور شریف خاندان کی کرپشن کا ہمیں اداروں نے ہی تو بتایا تھا۔ زرداری اور نواز شریف نے توشہ خانہ سے گاڑیاں لی، ان کا کیس کیوں نہیں سنا جا رہا؟ عمران خان نے کہا میرے خلاف کیس تھا جیولری سیٹ کا، اس پر تو آپ نے مجھے سزا سنا دی اور میری وائف کو بھی سزا دے دی، لیکن جن کے خلاف توشہ خانہ کی گاڑیوں کے کیسز ہیں وہ کیوں پینڈنگ ہیں، وہ کیوں آگے نہیں بڑھائے جا رہے ہیں، ان کو اوپر کیوں نہیں کارروائی تیزی کے ساتھ آگے بڑھائی جا رہی؟ عمران خان نے کہا کہ ساری قوم جانتی ہے کہ جو ادارے ہیں وہ ملک چلا رہے ہیں۔ اداروں کی تقرری سے پہلے عارف علوی کے ذریعے پیغام بھیجا تھا کہ ہم تمہارے مخالف نہیں ہیں۔
میں نے عارف الوی کے ذریعے عاصم منیر کو ٹیلی فون کروایا تھا کہ مجھے اس کے لنڈن پلان کے بارے میں معلوم ہے۔ علی زیدی رابطے میں تھا اور ملک کو اس کے ذریعے بھی پیغام دیا تھا کہ نیوٹرل رہیں اور ملک کو چلنے دیں۔ ہمیں کہا گیا کہ فکر نہ کرو، وہ نیوٹرل رہیں گے۔ میں کسی کی غلامی قبول نہیں کرتا، غلامی سے بہتر موت ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ کو جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ سے انصاف کی امید ہے؟ بڑا سوال تھا، اور اس وقت اہم کیسز ہیں چیف جسٹس قاضی فیاض عیسیٰ صاحب کی عدالت میں، اور عمران خان پاکستان تحریک انصاف کے بھی سربراہ ہیں، وہ ایک بڑی سیاسی اور پارلیمانی جماعت کے وہ سربراہ ہیں۔ انہوں نے کہا کہ جب سوال پوچھا گیا کہ قاضی فیاض عیسیٰ صاحب سے انصاف کی امید ہے، اس پر عمران خان کچھ دیر خاموش رہے اور پھر بولے قوم سب کچھ دیکھ رہی ہے، میں اس پر کوئی رائے دینا نہیں چاہتا۔ آج ملک بدل چکا ہے اور لوگوں میں شعور آ چکا ہے۔ ہمیں غدار بنایا گیا، 9 مئی میں پھنسایا گیا، لیکن 8 فروری نے قوم نے بتا دیا کہ وہ کہاں کھڑی ہے، اور قوم نے یہ بتا دیا کہ عمران خان غدار نہیں ہے۔ عمران خان نے کہا کہ کئی ججز، محسن نقوی چیف الیکشن کمشنر اور نگران حکومت لنڈن پلان کا حصہ تھی۔ میں نے کبھی اداروں سے لڑائی نہیں کی، میں نے کبھی اپنی فوج کے ساتھ لڑائی نہیں کی۔ ہاں، جنرل باجوہ نے ہماری پیٹھ میں چھرا گھونپا، جنرل باجوہ کو ڈی نوٹیفائی کر سکتا تھا لیکن نہ کیا۔ ہاں، ہم نے اس سب کے باوجود بھی باجوہ سے ملاقات کے لیے کمیٹی بنائی۔ عمران خان نے کہا کہ صرف سپہ سالار فوج نہیں ہوتا، وہ الیکشن لڑ کر نہیں آیا۔ یحییٰ خان نے بھی اپنی طاقت کے لیے ملک کو تباہ کیا تھا۔ جنرل یحییٰ مجیب سے بات کر لیتا تو سرنڈر نہ کرنا پڑتا۔ 1971 میں ملک ٹوٹا اور آج ملک کی معاشی کمر ٹوٹنے لگی ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ نے کہا کہ اس وقت جتنی تگڑی جماعت عمران خان ہے اتنی تگڑی جماعت اور کوئی نہیں ہے۔ آج دوبارہ الیکشن کروا لیں، دوبارہ لگ پتہ جائے گا سب کو۔ مذاکرات کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ حکومت گرانے کے باوجود 2 مرتبہ باجوہ سے مل سکتا ہوں تو کسی سے بھی مل سکتا ہوں۔ اس وقت میری ذات کا ایشو نہیں ہے، میرے ملک کا ایشو ہے، میرے پاکستان کا ایشو ہے۔ مجھے قائل کر لیں، موجودہ حالات میں عدلیہ بالکل بھی آزاد نہیں ہے۔ عمران خان نے بشرا بی بی کو زہر دینے سے متعلق سوال کیا تو انہوں نے کہا کہ جب تک بشرا بی بی کی انڈرسکوپی نہیں ہوتی کیسے کچھ پتہ چل سکتا ہے؟ جب کوئی چیز اندر چلی گئی تو بظاہر دیکھنے سے کچھ معلوم نہیں ہو سکتا۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اور بشرا بی بی نے الزام آرمی چیف پر لگایا، اگر کل ٹیسٹ کلیئر آیا تو کیا کہیں گے؟ اس پر عمران خان نے کہا کہ عاصم منیر نے ہی میری بیوی کو ٹارگٹ کیا، مجھے اور میری بیوی کو کچھ ہوا تو عاصم منیر ذمہ دار ہوں گے۔ اور ساتھ انہوں نے کہا کہ میں پیغام دینا چاہتا ہوں کہ ایک پلان انسان بناتا ہے اور دوسرا پلان اور ایک پلان اللہ کا ہوتا ہے، اور ہمیشہ پلان اللہ کا ہی کامیاب ہوتا ہے۔ عمران خان نے کہا جو قوم اپنی آزادی کے لیے مرنے کے لیے تیار نہ ہو اس کو غلامی کے لیے تیار ہو جانا چاہیے۔ میں پوری قربانی دوں گا، میں آج سیاست سے پیچھے ہو جاؤں تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ جب قوم پر مہنگائی بڑھائی جائے گی تو نون لیگ کا جنازہ نکلے گا۔ اقتدار میں موجود اشرافیہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، ان کا سارا پیسہ بیرون ملک پڑا ہے۔ اس وقت امید صرف ججز سے ہے، اور میں اس وقت امید صرف ججز سے ہے۔ 6 ججز جو کھڑے ہوئے میں انہیں سلام پیش کرتا ہوں۔ تمام ججز کو معلوم ہے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ججز ملک کے مستقبل کو بچائیں، کیونکہ سرمایہ کاری صرف قانون کی بالادستی سے آ سکتی ہے۔ جس ملک میں ججز کو دھمکیاں مل رہی ہوں وہاں کون سرمایہ کاری کرے گا؟ اس وقت قوم ججز کی طرف دیکھ رہی ہے، اور ججز کو قانون کی بالادستی قائم کرنی ہے، تب ہی ملک میں سرمایہ کاری آئے گی۔ صحافی نے سوال کیا کہ بشرا بی بی نے کہا ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ لوگ ان پر امریکی ایجنٹ ہونے کا الزام لگا رہے ہیں۔ اس پر عمران خان نے کہا کہ ہمارے کچھ لوگ اسٹیبلشمنٹ سے رابطے میں ہیں جو پارٹی کو توڑنا چاہتے ہیں، وہی بشرا بیگم پر بھی الزام لگا رہے ہیں۔ صحافی نے بتایا کہ کیا یہی وجہ ہے کہ پارٹی کے اندر بنائی جانے والی کمیٹیوں کی تشکیل نو ہو رہی ہے؟ عمران خان نے کہا کہ کمیٹیوں کی تشکیل روزمرہ کے سیاسی معاملات کے لیے بنائی گئی ہے، حتمی فیصلے کور کمیٹی ہی کیا کرے گی۔ یہ آج پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی جانب سے میڈیا نے جو کوڈ کیا ہے، اور میڈیا کے چونکہ صرف میڈیا کے لوگوں کو وہاں جانے کی اجازت ہے، اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے ایک پوری ان کی آج کی گفتگو رکھی، یہ میڈیا ایکسپریس نیوز سے جڑے صحافی نے یہ آج میڈیا کو اس پوری گفتگو کے بارے میں بتایا ہے۔ اور جبکہ دوسری جانب 190 ملین پاؤنڈ جو ریفرنس ہے پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ
عمران خان کے اور بشرا بیگم کے خلاف، اس میں آج ناصر جاوید رانا صاحب نے، احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ہیں، انہوں نے آج سماعت کی۔ راولپنڈی کے اڈیالہ جیل میں عمران خان اور بشرا بیگم کے خلاف 190 ملین پاؤنڈ اسکینڈل کیس کی سماعت میں مزید ایک گواہ کا بیان قلم بند کر لیا گیا ہے۔ پی ٹی آئی کے وکلاء چودھری ظہیر عباس اور خالد یوسف چودھری کے علاوہ ڈپٹی پروسیکیوٹر جنرل نیب سردار مظفر عباسی اور دیگر عدالت میں پیش ہوئے۔ عمران خان اور ان کی اہلیہ کو پیش کیا گیا۔ عدالت نے ایک گواہ کا بیان قلم بند کیا اور دوسرے بیان کا جاری رہا، جبکہ وکلاء صفائی نے مزید 3 گواہان پر جرح مکمل کر لی۔ کیس میں اب تک 12 گواہان کے بیانات قلم بند ہو چکے ہیں اور 9 پر جرح مکمل ہو چکی ہے۔ عدالت میں بشرا بی بی کے طبی معائنہ اور ٹیسٹوں کے لیے بھی درخواست دائر کی گئی ہے۔ احتساب عدالت نے مزید سماعت 17 اپریل تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ یہ کیس بھی اب اس میں جلدی کے ساتھ جو گواہان ہیں ان کا سلسلہ جاری ہے اور ہر صورت یہ بھی معاملہ ڈیسیجن کی طرف جا رہا ہے۔ دوسری طرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے حال ہی میں آرمی عدالتوں سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران یہ حکم دیا تھا کہ آرمی عدالتوں میں جو فیصلے محفوظ ہیں وہ فیصلے ان کی حد تک جاری کی جائیں جو بری ہو رہے ہیں یا جن کی سزا 1 سال سے کم تھی اور وہ اپنی سزا پوری کر چکے ہیں اور جن کی رہائی متوقع ہے، تو ان کی حد تک، جس کے بارے میں 15 سے 20 پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا اور ملزمان کا کہا تھا کہ جو آرمی کی حراست میں ہیں، اور ان کی رہائی کا اٹارنی جنرل آف پاکستان نے عدالت میں اسٹیٹمنٹ دی تھی، اس پر عمل درآمد شروع ہو گیا ہے۔ اور جی ایچ کیو حملہ کیس میں گرفتار پاکستان تحریک انصاف کے رہنما پاکستان تحریک انصاف کے کارکن ادریس کو فوج کی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ باقاعدہ طور پر پاکستان تحریک انصاف کے رہنماؤں نے اس بات کی تصدیق کی ہے کہ پی ٹی آئی کا پہلا کارکن جو فوجی عدالت میں زیر سماعت تھا اور فوجی حراست میں زیر قید تھا، ادریس کو فوج کی حراست سے رہا کر دیا گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی اور خوش آئند خبر ہے، پاکستان تحریک انصاف کے لیے بڑی خوشخبری ہے۔ 105 ٹوٹل میں سے اگر 20 لوگ باہر آ جاتے ہیں، بقیہ کی حد تک سپریم کورٹ آف پاکستان نے عید کے بعد فیصلہ کرنا ہے، تو الٹیمیٹ آئین اور قانون کے مطابق فیصلے ہوں گے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئین اور قانون ہی اور ہمارے ادارے، ہماری عدالتیں، ہمارے سیاستدان اپنے جو آئینی حدود ہیں اس میں رہتے ہوئے ملک اور قوم کی خدمت کریں گے۔ اللہ پاک پاکستان کو دہشت گردی سے بچائے اور اللہ پاک پاکستان کے جوانوں کی، فوج کے جوانوں کی حفاظت کرے اور تمام پاکستانیوں کی حفاظت کرے۔ ہر روز ایسی خبریں آتی ہیں جس میں پاکستانی شہید ہو رہے ہیں، ہم امید کرتے ہیں اور دعا گو ہیں، رمضان کے مقدس مہینہ ہے اور آخری ایام ہیں، ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمارے ملک کی حفاظت کرے، اللہ پاک پاکستان کے اداروں کی، پاکستان کی عوام کی، پاکستان کی جمہوریت کی، پاکستان میں اصل جمہوریت آئے، پاکستان میں عوام کی نمائندگی اور عوام کے مینڈیٹ کی حکومت ہے، خیر کی حکومت ہے، اور شر سے اللہ پاک ہمیں محفوظ رکھے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔